الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف تسبیح اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے جو اللہ تمام جہاناں دا مالک خالق رازق داتا مشکل کشا حاجت روا دستغیر غوث اعظم ہے.
اللہ رب العزت دی انتہائی مختصر جی تعریف تو بعد بے شمار بے حد و درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء امام المجاہدین پیراں دا پیر سید المرسلین سرور کائنات آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس مبارک مطہر تے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، درود بھیجنا چاہیے، اونچی آواز میں کیا کرو تاکہ تانوں بھی اس چیز کا ثواب ہوئے۔ عزیز دوستو بزرگو، قرآن پاک دی ایک آیت بہت ہی اہم آیت تہاڈے سامنے بیان کیتی ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں صحیح معنی دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کرا تانوں اس تے صحیح معنی دے اندر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک دے اندر ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شمار جمعہ دے اندر جلسیاں دے اندر درس قرآن دے اندر اسی یہ موضوع سنیا ہے، اسی آیت سنی ہے۔ اس آیت دا مقصد کی ہے بیان کرن دا، اللہ تعالیٰ کی کہنا چاہ رہے ہیں انسان نو کہ انسان ہر جان نہ موت دا ذائقہ چکھنا ہے، خواہ جن انسان ہے کوئی بھی جاندار ہے، ایک نہ ایک دن موت انہوں آ کے ہی رہے گی۔ تو کیوں نہ اس کو پہلے اسی موت کی تیاری کر لیے تاکہ اسی موت تو آن تو پہلے تیار رہیے۔ سانو یہ فکر ہوئے کہ سانو جدو موت آئے خاتمہ بالایمان ہوئے تاکہ اسی تیار ہوئیے، اسی کوئی اس طرح کا کام نہ کر دئیے کہ جس دی وجہ تو اللہ دے ہاں ساری پکڑ ہو جائے۔ انسان کوئی بھی کوشش کرتا ہے کسی بھی کام دی راستہ اللہ خود بخود نکال دیتا ہے اس دے اندر۔ جدو انسان نے کوشش ہی نہیں کرنی، صرف ایک ہی الفاظ کہنا کہ اللہ وارث ہے، کر لیں گے، اللہ وارث ہے، بہت ٹائم دیا، زندگی بہت ہے، کسی دی کوئی گارنٹی نہیں زندگی دے، کوئی اسٹام نہیں زندگی دا کہ کنے سال زندگی ہے دنیا دے اندر، کنے سال اسی زندہ رہنا ہے۔ دوستو بزرگو، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، روز قیامت پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ رب العزت کی ذات جڑی ہے وہ بقا رہے گی، باقی انسان جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے سب فنا ہو جائے گی۔ اس کی تمہیں میں ایک مثال دینا چاہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جڑے طاقتور لوگ اس دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، بنا کے بھی انسان بھیجا، لیکن اپنے آپ کو کسی ہوری چیز کا دعویٰ کرتے سی، نعوذ باللہ۔ جس طرح کے دنیا دے اندر خواہ دولت دے اندر قارون ہوئے، تکبر دے اندر فرعون ہوئے، فرعون نعوذ باللہ اپنے آپ دنیا دے اندر خدا کہلواندہ سی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی دنیا اس دے واسطے انہوں نمونہ بنا کے پیش کر دیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ جڑے کوئی تکبر کرنے والے نے وہ یہ چیز دیکھ لیں، ظلم دے اندر زحاق ہوئے، تمرد دے اندر نمرود ہوئے، شاہدوری دے اندر رستم، خوبصورتی دے اندر یوسف ہوئے، اور صبر دے اندر ایوب ہوئے،
بے شک دراز عمر دے اندر نوح علیہ السلام ہون، حکمت دے اندر حکیم لقمان ہوئے، اور گریہ دے اندر یعقوب ہوئے، رضا دے اندر ابراہیم ہوئے، اور جناب اعلیٰ غربت دے اندر یحییٰ ہوئے، خاموشی دے اندر زکریا ہوئے، انصاف دے اندر نوشیرہ ہوئے، دانشوری دے اندر ارسطو ہوئے، حیاداری دے اندر عثمان ہوئے، صدق دے اندر ابوبکر صدیق ہوئے، عدل و انصاف دے اندر عمر ہوئے، اور شجاعت دے اندر علی ہوئے۔ ہوا کوئی بھی گزرے آئے جناب اعلیٰ ہر کسی نو موت آ چکی ہے، جڑے بھی اس دنیا دے اندر اپنے آپ نو اپنا ایک مقام رکھتے سی، اللہ تعالیٰ نے انہوں دا بھی فیصلہ مقرر کر چھڈیا سی کہ موت ہر ایک انسان نو آنی ہے، اور اسی کس وہم و گمان دے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، کس چیز نے سانو موت دی فکر بھلا چھڈی ہے۔ کیا دولت زر ساڑے کام آئے گی مرن تو بعد؟ کیا قبر دے اندر جا کے جب منکر نکیر ساڑے کل سوال کرن گے مر ربو کا کہ اسی کیا سکیں گے، اسی دنیا دے اندر بڑے دانشور سی، منکر نکیر نے کوئی دوسری گل نہیں سننی، مر ربو کا تیرا رب کون ہے، جواب ہونا چاہیے ربی اللہ، کوئی اتنے سفارش نہیں چلنی میرے بھائیوں، دوسری گل انہوں نے سننی نہیں، تیرا جواب ہویا ربی اللہ، دوسرا سوال کرن گے تیرا جواب یہ نہ ہوئے لا ادری مینوں پتہ ہی نہیں میں دنیا تے کی کر کے آیا۔ اللہ اکبر، بہت برا حشر کرن گے پھر جناب اعلیٰ، اس چیز دی اسی غور و فکر ہی نہیں کرتے، یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، اسی اس چیز نو اپنے محاسبے دے اندر ہی نہیں لے کے آندے کہ اسی دنیا دے اندر اسی کرن ہی کی آئے ہیں، ساڈا مقصد کی ہے آن دا، نہ ساڈے اعمال دے اندر نماز ہے، نماز ہوئی بھی کوئی اگر کسی نے زور پڑھی تو اثر نہیں پڑھی، فجر پڑھی ہے زور نہیں پڑھی، زور پڑھی اثر نہیں پڑھی، اثر پڑھی مغرب نہیں پڑھی، عشاء کا تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ عشاء کے وقت نیند بہت زیادہ آتی ہے نا انسان ہے آج کل، شیطان بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کھل گیا ہے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ انہوں قید جڑی کرتا بند، تو اسی عشاء کی نماز تے فجر ٹائم تو ماشاءاللہ ساری نیند خراب ہو جاتی ہے، اسی نماز کو پڑھنا اور رہ جاتی اکثر۔ میرے بھائیوں اس طرح دے نمازی واسطے ہلاکت ہے، وہ نمازی واسطے ہلاکت، قرآن کی کہہ رہے آؤ تو ہم دستہ جاؤ ذرا توجہ کرنا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے انہوں نمازیاں واسطے جڑے نماز سستی نال پڑھتے ہیں، اذان ہو رہی ہے اسی سن بھی رہے ہیں، اچھا یار پڑھ لیں گے کوئی گل نہیں، اذان ہوئی ہے ہوں ہوئی ہے 15 منٹ پہ جماعت کو پہنچ جائیں گے، جماعت کھڑی ہو جائے گی پڑھ لیں گے نماز۔ عزیز دوستو شاعر نے کی خوب بیان کیتا ہے، شاعر نے گل بیان کی تھی کہ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دب دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔ انسان اپنے حسن تے اپنی مال و دولت تے اپنے زر تے اپنی آزائش تے ناز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دے ہاں ایک ذرے دے برابر اوقات نہیں انسان دی، کوئی ویلیو نہیں اس تکبر دی، اس مال و زر دی۔ اگر انسان یہ چیز سوچ لے دوستو تو دنیا اور آخرت دونوں سدھر جان، کہ اسی آخر دے اندر اللہ تعالیٰ دے ہاں جواب دینا ہے، اللہ دے سامنے جدو پیش کیتے جاؤں گے، کسی ڈی ایس پی کے سامنے پیش کر دیتے جائیے نا، ساری آواز نہیں نکلتی، کیوں بھائی نکلتی کسی کی آواز؟ کیونکہ ڈر ہوتا ہے، وہ بڑا عہدے دار ہے، دنیاوی عہدے دار ہے، جڑا ساری دنیا دا بڑا عہدے دار ہے، جڑا ناظم ہے، جڑا مالک ہے، جڑا دنیا دا نظام چلانے والا ہے۔ سوچو ذرا، تصور کرو اگر اس مالک جہان ہے ساڈے کو پوچھ لیا
کہ تینوں جوانی دیتی، تینوں میں ایڈی زندگی دیتی 40-50 سال دی، تو ان کتھے صرف کر کے آئے؟ تینوں دولت دیتی، تینوں زر دیتا، اولاد دیتی، تینوں اچھا لباس دیتا، اچھا کھانا پینا تینوں عطا کیتا، انیاں نعمتاں تو بعد تو میری فرما برداری دے اندر کنی کی زندگی گزار کے آیا؟ اپنا اعمال نامہ دیکھ، اوتھے کی جواب دوں گے؟ اوتھے کوئی کہہ سکے گا جی دنیا دے اندر کہہ دیں اللہ وارث ہے؟ اللہ تا وارث ہے، اللہ بے شک وارث ہے۔ عزیز دوستو، اللہ وارث ہے، ہر کسی نو پتہ ہے۔ اس چیز نو کہہ کے اپنی جان نہ چھڑاؤ، یہ لفظ کافی نہیں انسان دے اعمال نامے واسطے کہ اعمال نامہ بھاری ہو جائے۔ عزیز دوستو، اس دے واسطے بہت محنت کرنی پینی ہے، اللہ تعالیٰ نو راضی کرنا پینا ہے۔ کس طرح راضی کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھو، مسجد دے نال دل لگاؤ۔ پچھلے رمضان گزرے، پچھلے دنوں دے اندر چند دن ہی باقی گزرے نے، اب تواڈے سامنے ہی ہے کی حالت رہی ہے مسجد دے اندر نمازیاں دی، تراویحاں دے اندر نمازیاں دی کی حالت رہی ہے؟ روزے دار جڑے روزے رکھتے ہیں وہ اللہ دا انہاں دا معاملہ ہے، لیکن رمضان دے اندر جدو مسجد اس طریقے نال آباد سی، عزیز دوستو باقی 11 مہینے کس طرح آباد کریں گے اسی مسجد میں؟ ایک مہینہ اتنا بابرکت مہینہ گزر گیا، ساری زندگی دے اندر آیا، اسی ایڈے خوش نصیب سی، ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک آیا، اسی وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسی وہی ساڈے اندر سستی کاہلی، وہی ساری نیند نے سانو مسجد تک آن نہ دیتا، نہ سانو تراوی پڑھن دیتی۔ ساڈے وہی یار دوست جڑے ساڈے نال اج کل باہر محفلاں بیٹھتے رہے، انہوں نے سانو مجبور کیتا، او بہ جاؤ یار تراویاں پھر سویرے پڑھ لیں گے، کوئی نہیں اج بہ جاؤ۔ او بھائیو کوئی یار دوست کام نہیں آئے گا، والدین نہیں کام آن گے۔ اتنی مشکل دے نال جڑے والدین پالتے نے، قیامت والے دن ایک نیکی واسطے وہ بھی کم نہیں آن گے۔ کیا کوئی والد اتنے والد جڑے بیٹھے نے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک نیکی میں اپنی اولاد کو دیاں گا اگر ضرورت ہوئی تو؟ کوئی نہیں دے گا۔ میں خود والد ہاں، میرا بیٹا ہے، اگر میرے کو منگے گا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ہے کہ کوئی کسی نے ایک نیکی نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت واسطے کچھ بھیجو اگے۔ اپنا محاسبہ کرو، اپنے ضمیر نو جگاؤ، دین واسطے اللہ واسطے اپنے ضمیر نو جگاؤ، اپنے آپ نو جھنجھوڑو، اپنی اولاد نو تلقین کرو۔ تسی گھر دے حاکم ہو، تواڈے کول اس چیز دا بہت سختی دے نال سوال کیتا جائے گا، کی جواب دیو گے؟ ذرا سوچے، تصور کر کے دیکھو کہ اللہ دے سامنے پیش کر دیتے گئے ہو، اللہ پوچھ رہا ہے نہ تو نماز پڑھدا سی، نہ تیری اولاد نماز پڑھدی سی، نہ تیرے گھر قرآن دی تلاوت ہوندی سی، نہ تیرے بچے تلاوت کرتے سی، نہ خود تو قرآن پاک دی تلاوت کرتا سی۔ جواب دے اس کی وجہ کی ہے؟ پھر کی جواب دیو؟ اوتھے معافی نہیں ہونی جب تک سانس چلن ڈئی ہے، جب تک آخری سانس باقی ہے، معافی دے دروازے کھلے نے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین تو لا کے آسمان تک خلا جنہ ہے گناہ دے نال بھر دیو، ایک باری آ کے کہہ دیو، ایک باری اللہ مینوں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میرا بندہ میرے سامنے معافی منگنا آ رہا ہے تو میں معاف نہ کرا۔ یار اسی ایڈے ظالم ہو چکے ہیں، ایڈے ظالم ہو چکے ہیں، اتنے تکبر دے اندر آ گئے ہیں کہ ایک گناہ کر رہے ہیں، فرد نمازاں چھوڑ رہے ہیں، اسی پھر اللہ کو معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ یہ اسی تکبر ہے ساڈے اندر، اسی مغرور ہو چکے ہیں کہ یار منگ لاں گے معافی، ٹائم ملیا تے معافی دا ٹائم نہیں ملتا۔ جدو موت دا فرشتہ سامنے آ کے کھلو گیا نا، پھر معافی دے دروازے بند نے۔ قبر دے اندر جدو پہنچ گئے، کسی نے نہیں آنا، اولاد نے نہیں آنا، کسی نے نہیں آنا، مال و دولت نے نہیں آنا، تیرے نیک اعمال کم آن گے۔ سوچ کے دیکھو کہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھو ساڈے کنے نیک اعمال نے، کنے نیک اعمال نے ساڈے دیہڑی دے اندر، کنے گناہ کرتے ہیں کبیرہ صغیرہ، ساڈا کوئی اس چیز کا حساب ہی نہیں۔ قبر کی کہتی ہے ذرا توجہ کرنا،
قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ سوائے اعمال ایک اعمال تو کچھ بھی نکال نہیں جانا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک امیر آدمی اربوں پتی بندہ، اس نے اپنے وکیل میں ایک وصیت کی تھی کہ جدوں میں فوت ہو جاواں، مینوں غسل لین دا ٹائم آوے، اس وقت کفن دفن جدوں ہو جائے تے ایک پھٹی جراب، توجہ کرنا ذرا، ہو سکتا ہے کہ گل تہاڈا ایمان بدل دے، اگر تہاڈے اندر شوق ہے اپنا ایمان بدلن دا۔ اس نے کہا کہ ایک پھٹی جراب میرے ایک پیر دے اندر پہنا دینا، یہ تانوں وصیت ہے، اس تو پہلے میرے اولاد نوں کچھ بھی نہیں تسی کہنا۔ بندہ فوت ہو گیا، وکیل پہنچ گیا، پھٹی جراب لے گیا، پہنان لگا تے علماء نے اعتراض چکتا، بے تے جائز نہیں اسلام دے اندر، سوائے کفن تو کوئی اور چیز نہیں میت کو دے سکتے۔ عزیز دوستو، پھٹی جراب، وکیل کہنے لگا کہ بابے دی نصیحت ہے، ایک تحریر نامہ لکھیا، اس سے لکھایا، انہوں نے کہا جی پورے ضلع دے علماء کٹھے کرو، انہوں کو فتویٰ لو پھر میں جراب نہیں پہناواں گا۔ پورے ضلع دے علماء کٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیتا کہ نہیں جی یہ جائز نہیں ہے، بے شک جو مردی ہے وصیت ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن یہ جائز نہیں ہے اسلام دے اندر۔ جدو یہ گل سنی، وکیل صاحب نے تحریر انہوں نے بیٹیاں نوں دتی کہ تہاڈے والد صاحب دی تحریر ہے پڑھو، لکھیا کی سی اتنے، بیٹا آ دیکھ رہے ہو تسی دنیا دے اندر کنی مال و دولت سی میرے کول، کوٹھیاں بنگلے نوکر چاکر گڈیاں ہر چیز سی، لیکن جان ویلے ایک پھٹی جراب بھی نال جان دے رہے لوگ، ایک پھٹی جراب وہ بھی نال نہیں جان دے رہے، تے تسی اس چیز تو اندازہ لگا کہ اپنی آخری زندگی جڑی بقایا زندگی ہے وہ اللہ دے رستے دے اندر صرف کرنی ہے، کسی دا ناجائز مال نہیں ہڑپ کرنا، کسی دا ناحق مال نہیں کھانا۔ دوستو اس چیز تو نصیحت کی حاصل ہوندی ہے کہ ایک پھٹی جراب کی ویلیو ہے، ایڈے مال و دولت والے بندے کو ایک پھٹی جراب کی ویلیو وہ نہیں نال جان دیتی، تے ساڈے کول ساڈی زندگی دے اندر ہے ہی کی، نہ ساڈی زندگی نیکیاں نے، نہ ساڈی زندگی دا کوئی ایک ویژن ہے، نہ کوئی ساڈا ارادہ بنتا ہے، نہ کوئی ساڈی ایک سوچ ہے کہ اسی اللہ نو راضی کرنا ہے، اسی مرنا ہے۔ حد 40 سال 50 سال ساڈے آبا و اجداد گزر گئے، جڑے سانو انڈیا تو اتنے پاکستان لے کے آئے، وہ ساڈے وڈیرے گزر گئے، وہ دنیا چھوڑ گئے۔ اج وڈیرے نظر آتے نے؟ نہیں نظر آتے، چند وڈیرے جڑے نے ٹھیک ہے وہ گزر گئے، آ نوی جنریشن ہے، رہنا آسا بھی نہیں۔ عزیز دوستو یہ زمین باقی اتنے ہی رہ جائے گی، سارا کچھ نہیں رہ جانا۔ انسان صرف ایک خطا دا پتلا ہے، اللہ کو معافی منگیا کرو، کوشش کریا کرو کہ استغفار کرو، ہر وقت اللہ کو معافی طلب کرو، موت دا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی انسان تے آ جائے اور معافی دی بھی جڑی نوبت نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے کہ دنیا دے اندر اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر راہ چل دے کسی درخت دے سائے تلے آرام کرتا ہے، آرام کرن تو بعد درخت اسی جگہ تے رہ جاتا ہے، انسان پھر اگے ٹر جاتا ہے، وہ سایہ باقی اتھے ہی رہ جاتا ہے۔ اپنے آپ دنیا دے اندر اس طرح رہو، اس طرح اپنے آپ دنیا اندر نمونہ بنا کے جاؤ تاکہ لوگ تاڑے جان تو بعد اچھے الفاظ دے اندر یاد کرن اور تانوں دیکھ کے اپنا محاسبہ کرن کہ وہ بندہ بہت نیک سی، نماز پڑھتا سی، اسی کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ عزیز دوستو یہ جدو قبر دے اندر جاواں گے یہ اللہ وارث والا لفظ سانوں اس ٹائم یاد آنا ہے، لیکن اللہ وارث اتنے جدو تک جواب صحیح نہیں دواں گے سانوں منکر نکیر نے ساری جان نہیں چھڈنی۔
تین سوالوں کے جواب دینے ضروری نے. من ربکا، ما دینکا، من نبیکا. رٹے لان نال بھی یاد نہیں ہونا. یہ اس نو یاد ہونا ہے جنہیں دنیا دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیتی ہوئے، جس نے دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دی اطاعت کیتی ہوئے، جنہیں دین نو سمجھا ہوئے. اسی کوشش بھی نہیں کرتے دین نو سمجھنے دی. ساڈے اندر شوق ہی نہیں. کسے بھی بندے اندر شوق نہیں ہے کہ اس چیز نو سمجھیے. اسی مسجد دے اندر آئیے، اسی قرآن کھولیے. پورے ماہ رمضان دے اندر میں کسے بندے نہیں دیکھا قرآن کھول کے کسی نے پڑھیا ہوئے مسجد دے اندر. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. ساڑے اندر شوق ہی نہیں. اسی رمضان دے اندر بھی کاروباری ہاں، 11 مہینے اسی باقی جڑے انہوں بھی کاروباری ہاں. کاروبار ٹھیک ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے میں نماز بھی پڑھدا وا، میں آرام بھی کردا، میں روزے بھی رکھدا، میں کاروبار بھی کردا. اور اسی کہتے ہیں کہ اسی نماز بھی نہ پڑھیے، کاروبار ہی کریے. کاروبار ہی ہوندا رہے ساڈا بینک بیلنس وددا رہے بس. او بھائیو، یہ ساری اولاد جنہاں واسطے اتنی محنت و مشقت کر رہے ہیں، جائز ناجائز جس طرح بھی کما رہے ہیں، یہ کل ساڈا جواب دہ نہیں ہوئیں گے. کوئی بچہ ساڈا جڈا مرضی لاڈ لائے، جڈا مرضی چہتا ہے، کوئی کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے آ کے نہیں کہے گا اللہ یہ میرا والد یہ میرے واسطے محنت کرتا سی، یہ سارا دن محنت کر کے آندا سی، نماز رہ جاتی سی. اللہ تعالیٰ کہے گا تو اس چیز کا جواب دے. ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دے. اسی سوچ رہے ہیں یار کم کر رہے ہیں، نماز رہ جاتی ہے، کوئی نہیں. وہ بھائی دنیا پاکستان دے اندر صرف نہیں ہے، پوری دنیا دے اندر تسی محاسبہ کر کے دیکھو. لوکی مسجد انیاں پریاں ہوندیاں نے، خدا دی قسمیں اپنی مسجد نو دیکھ کے رونا آندا ہے کہ یار اس مسجد دا حال کی ہو گیا، اس مسجد دا حال کی ہو گیا، اس محلے دا حال کی ہو گیا. لوکاں نو اس مسجد نال پیار ہی نہیں، لوکاں نو اس مسجد نال محبت ہی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی مسجد کے اندر نہیں جاؤں گے، مسجد بند ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد تالے لگ جان گے. نہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو خود آباد کرتا ہے. یہ ایسی نہ سمجھیے کہ ایسی نہیں آتے، خود چل کے نہیں آتے نماز پڑھن. اللہ تعالیٰ رزق نہیں بند کرتا انسان دا. اگر کسی تو ناراض ہوتا ہے نا، یہ میری گل یاد رکھنا. کوشش کرو پلے نہ بالو اس گل نو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہاڈا ایمان بدلے گا اس گل نو اگر تسی ذہن دے اندر بٹھاؤ گے. جڑا بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں نماز پڑھن نہیں جا رہا، یہ میں خود نہیں جا رہا چل کے، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ رزق نہیں انسان دا بند کرتا جس تو ناراض ہوتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو نماز دی اس تو توفیق لے لینا ہے واپس، انہوں نماز پڑھنے دی توفیق نہیں دیتا. یہ ساڑی واسطے بدقسمتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے تو نماز دی جڑی توفیق کھولے تو ساری زندگی پیچھے کی رہ جاتا ہے. باقی اسی اس چیز نو ذرا نہیں سوچتے، اس چیز سے اسی اپنا غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ اسی مرنا بھی ہے. ساڑے باؤ اجداد چلے گئے، اسی بھی جانا ہے، سدا نہیں رہنا دنیا دے. میرے بھائیو اس چیز سے غور کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حجر دے اندر داخل ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی دے اتے لیٹے سی، کھجور دی چٹائی دے اتے. دنیا دا سردار چٹائی دے اوپر لیٹیا ہے، جسم تے اس چٹائی دے نشان نے. وہ چٹائی دے نشانہ دی وجہ تو عبداللہ بن مسعود فرمان لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسی میں نے حکم دیو کہ میں تاڑے واسطے ایک نرم بستر تیار کر دیں. آپ نے فرمایا عبداللہ یہ دنیا اس طرح ہے، ایک مسافر خانہ ہے، اس طرح اپنی زندگی گزارو جس طرح کوئی مسافر آیا چند دن رہا اور پھر اگے چلا گیا. اسی اپنے واسطے محل، کوٹھیاں، کاراں، بنگلے، بڑے بڑے گمان پیدا کی بیٹھے ہیں ذہن دے اندر. اسی بہت لمبیاں سوچا لا کے بیٹھے ہیں دنیا دے اندر. سانو اس ایڈا وڈا گمان نہیں رکھنا چاہیے
اپنے آپ آخرت دے واسطے بھی کچھ سوچو، آخرت دے واسطے بھی تیار کرو، قبر دے واسطے بھی تیار کرو کہ ایک نہ ایک دن ٹر جانا ہے۔ کئی بندے اس طرح دے بیٹھے ہیں جنہ دے والدین نہیں، کسی دا بھائی نہیں دنیا دے اندر، کسی دی کوئی بھی رشتہ دار کسی دا اس دنیا دے اندر کوئی نہ کوئی گزر گیا ہے کہ اسی پرمٹ لکھا کے ہیں دنیا دے رہن دا، اسی قیامت تک رہنا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ اپنے ضمیر تھوڑا جھنجھوڑ کے دیکھو کہ ایسی دنیا دے اندر جڑی زندگی گزار لیے وہ نیک اعمالہ دے اندر گزاری ہے کہ برائی دے اندر گزاری ہے۔ کوشش کرو کدے رات فارغ بیٹھے ہو نا، پہلی گل تو سارے کو اتنا ٹائم نہیں کہ اسی فارغ رہیے۔ اگر کوئی فارغ ہوئے میرا بھائی رات کسی بھی ٹائم تو ذرا 5 منٹ واسطے تصور کرو، سوچ کے دیکھنا، میری یہ گل سوچ کے دیکھنا کہ اسی اگر سارے بیٹھے جنی کے ٹائم اسی بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں گل سارے سامنے، اگر موت کا فرشتہ آ جائے سانو آ کے کہے کہ تیرا ٹائم آ گیا نکل، جیڑی بدبخت روح ہوندی ہے نا، جیڑی برائی والی روح ہوندی، بری روح ہوندی ہے، برا انسان ہوندا ہے، بدبخت بندہ ہوندا جڑا، انہوں آ کے پیار نال نہیں پیش آندے، انہوں کی حکم کے آ کے کر دیں نکل باہر، بدبخت خبیث روح باہر نکل، وہ نہیں نکلے گی۔ کی خیال ہے نکل آئے گی بڑی آسانی نال؟ نہیں نکلے گی اس طرح۔ انہوں کس طرح کڈن گے پھر عزیز دوستو، ذرا غور کرنا۔ وہ دے حلق دے اندر پورا بازو لے کے جان گے، کھچن گے باہر، بڑا رکے گا اپنے آپ، بڑا ادھر ادھر بھجن کی کوشش کرے گا۔ وہ اس طرح نکلے گی جس طرح کسی خاردار کنڈے دے اتنے، کسی لکڑی دے اتنے، کسی نرم کپڑے ململ دے کپڑے پا دیتا ہے، دوبارہ انہوں کھچو، کس طرح نکلتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ ساری جان اس طرح نکلے؟ کوئی بھی چاہتا ہے کہ جان اس طرح نکلے؟ میرے بھائیوں، یہ جان وہ اس طرح نکلنی ہے جنہیں کدی دنیا دے اندر اللہ نو یاد نہیں کیتا، جنہیں کدی اللہ کو معافی نہیں منگی، کوشش نہیں کی، گناہ کیتا، ڈٹیا رہا، تکبر چ آ گیا، اچھا مانگ لیں گے معافی، مانگ لیں گے، یہ تکبر ہے، یہ گناہ ہے میرے بھائیوں، گناہ ہو گیا فی الفور معافی منگو، اللہ معاف کرن تے قادر ہے۔ مایوسی بھی گناہ ہے، سوچتے ہیں سارے کو ایڈا بڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سانو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تانوں اگے ایک مثال بیان کر چکے ہیں کہ دنیا زمین تو لے کے آسمان دے خلا سارا گناہ دے نال بھر دیتا جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ایک باری معافی منگو میں تانوں معاف کراں گا، میرا بندہ منگے تے صحیح معافی۔ اللہ تعالیٰ انیاں سانو آفراں کرا رہا ہے، انہیں ساڈے واسطے سہولتاں ساڈے واسطے کرن دے، اسی کی کر رہے ہیں؟ اسی اس چیز دے غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ ٹائم تھوڑا ہے، پھر کدی سے انشاءاللہ یہ جڑیاں گلاں میں کیتیاں میرے بھائیوں، ذرا سوچنا اپنے آپ کسے فارغ ٹائم بہ کے کہ اسی دنیا دے اندر جڑی 10 20 سال 30 سال کی زندگی گزار چکے ہیں، جڑی باقی رہ گئی کسی نے کوئی پتہ نہیں کنی ہے، کسی نے کوئی علم نہیں۔ اس تو پہلے خود بھی اپنے اعمال دا محاسبہ کرو، اللہ کو معافی منگو، سچی توبہ کرو، انشاءاللہ میرا ایمان ہے، تہاڈا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی چیز نو مایوسی سمجھدا کہ اللہ نہیں معاف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ چیز تے اے گناہ دے زمرے جا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کو معافی منگو، ہر وقت استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے تے قادر ہے۔ اور کوشش کرو کہ نماز پڑھو، مسجد نال دل لگاؤ، اور موت نو کثرت نہ یاد کرو، کیونکہ موت ایک واحد ایسی چیز ہے جیڑی انسان دے لذت والے جڑے جنی بھی انسان دی دنیاوی لذت ہے وہ موت بھلا چھڑ دی ہے۔ جدو بندہ موت نو یاد کرتا ہے دنیا بھول جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سنے سنائے دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔